الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما تخرج من ثمرات، صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد میں سچے دل سے دعا گو ہوں کہ اللہ عز و جل میرے حاضرین، ناظرین، سامعین کے مال، جان، عزت، آبرو میں برکتیں عطا فرمائے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ عز و جل مجھے حق سچ ٹھیک بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو تو اللہ عز و جل اپنی شان کریمی کے صدقے سے مجھ بندہ ناچیز کو معافی عطا فرمائے۔ دعائیہ کلمات کے بعد آج کا جو میرا عنوان ہے وہ ہے پھلوں کا لگنا۔ خطبہ کے اندر تلاوت کی گئی آیت کریمہ سورہ حامیم سجدہ، آیت نمبر 47 کا جز، پارہ نمبر 25، ترجمہ: اور کوئی پھل اپنے غلاف سے نہیں نکلتا۔ پچھلی آیت کریمہ کے اندر بیان ہوا کہ قیامت کا علم اللہ کے پاس ہے۔ اس آیت کریمہ کے اس جز میں بیان ہوا کہ پھلوں کا ذکر ہوا، ثمرات کا ذکر ہوا، اور ان ثمرات کا شگوفوں سے نکلنے کا بیان ہوا۔ اگر اللہ جاننے والا ہے جو پھل اپنے غلاف سے نکلتا ہے۔ اگر بات کی جائے کہ پھل درخت پر کیسے لگتا ہے، اگر اس کو سائنسی طور پر بیان کیا جائے تو پہلے ایک بیج ہوتا ہے اور اس بیج کو زمین کے اندر دبایا جاتا ہے اور پھر اس کو پانی لگایا جاتا ہے، جس سے بیج نرم ہو جاتا ہے اور آخر کار بیج پھٹ جاتا ہے۔ اس سے پھر ایک ننھی سی کونپل زمین سے باہر کی جانب نکلتی ہے اور اس کی مخالف سمت میں ایک جڑ بیج سے نکلتی ہے جو زمین کے اندر جاتی ہے، زمین میں سفر کرتی ہے، اور جو کونپل ہوتی ہے اس کے اوپر پتے لگتے ہیں، وہ بڑی ہوتی ہے، اور جو جڑ ہوتی ہے وہ زمین کے اندر پھیلتی رہتی ہے۔ ایک قسم کا اس کا زمین کے اندر جال سا بن جاتا ہے۔ اس طرح پودا پروان چڑھتا رہتا ہے۔ جو جڑ ہوتی ہے وہ پودے کو خوراک مہیا کرتی ہے، پانی مہیا کرتی ہے، غذائی مادے مہیا کرتی ہے، اور جو پتے ہوتے ہیں وہ بھی سورج کی روشنی سے پودے کے لیے خوراک تیار کرتے ہیں۔ اس طرح پودے کی خوراک تیار ہوتی ہے۔ سورج کی روشنی سے جو پتے خوراک تیار کرتے ہیں پودے کے لیے، اس عمل کو فوٹو سینتھسس کہتے ہیں۔ اسی طرح ریسپائریشن کا عمل بھی ہوتا ہے۔ اس طرح پودا پروان چڑھتا رہتا ہے، اور جیسے کہ انسان اور جانور میچور ہوتے ہیں اسی طرح پودے بھی میچور ہوتے ہیں۔ جیسے انسانوں کے اندر، جانوروں کے اندر میچور ہونے کی علامت ہوتی ہے، اسی طرح پودا جب میچور ہوتا ہے تو اس کے اوپر پھول لگتے ہیں۔ جب پودے کے اوپر پھول لگتے ہیں تو اس پھول کا جو نر حصہ ہوتا ہے اس سے باریک ذرات
زرد رنگ کے جن کو پولن گرین کہتے ہیں وہ پھول کے مادہ حصے پر آ کر گرتے ہیں۔ جس طرح انسانوں کے اندر، جانوروں کے اندر جنسیت کا عمل ہوتا ہے، اسی طرح پودوں کے اندر بھی جنسیت کا عمل ہوتا ہے۔ وہ زرد رنگ کے ننھے ننھے ذرات جن کو پولن گرین کہتے ہیں، یہ ہوا کے ذریعے سے، یہ پرندوں کے ذریعے سے، یہ پتنگوں کے ذریعے سے یہ پھول کے مادہ حصے پر پہنچ جاتے ہیں، اور جس مقام پر نر حصے کے یہ ذرات گرتے ہیں اس کو سٹگما کہتے ہیں، اور یہ مادہ نر ذرات جو پیلے رنگ کے زرد ہوتے ہیں، باریک ہوتے ہیں، یہ سٹگما سے سفر کرتے ہوئے سٹائل میں آ جاتے ہیں، اور سٹائل سے سفر کرتے ہوئے آخر کار یہ اووری کے اندر آ جاتے ہیں۔ یہاں پر یہ مادہ ذرات سے مل جاتے ہیں، اور اب پھر جو پھول ہوتا ہے وہ ٹوٹنا شروع ہو جاتا ہے، اور درخت کے اوپر بور سا لگ جاتا ہے، اور اووری کے اندر بیج بنتا ہے، اور جو اووری کی دیواریں ہوتی ہیں یہ بیج کی حفاظت کرتی ہیں۔ اووری کی دیواروں کے باہر گودا لگتا ہے جس کو انسان اور پرندے وغیرہ کھاتے ہیں، اور گودے کے باہر چھلکا ہوتا ہے جس کو جانور کھاتے ہیں۔ جو بیج کے گرد گودا ہوتا ہے، جو بیج کے گرد چھلکا ہوتا ہے، یہ اصل میں بیج کی حفاظت کے لیے ہوتے ہیں، جن کو انسان اور جانور پرندے وغیرہ کھاتے ہیں، اور اس طرح سے وہ ایک بیج پھر بچ جاتا ہے، اور اس بیج کو دوبارہ زمین کے اندر بویا جاتا ہے، اس سے دوبارہ پودا بنتا ہے، پھر وہ مکمل درخت بنتا ہے۔ اسی طرح سے سارا نظام چلتا رہتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے کہ وہ اتنے اعلیٰ انداز میں وہ اپنے نظام کو چلاتا ہے۔ اللہ پاک کی قدرت ہے کہ وہ ایک ہی پانی سے، ایک ہی زمین سے، ایک ہی غذائی مادوں سے وہ مختلف رنگوں کے، مختلف ذائقوں کے، مختلف شکلوں کے، مختلف حجموں کے، مختلف طرح کے پھل پیدا فرماتا ہے، انسانوں کے لیے میوہ جات پیدا فرماتا ہے۔ یہ انسان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نعمتیں ہیں، اور بیج بننے سے لے کر دوبارہ درخت بننے تک، دوبارہ بیج بننے تک جتنی بھی تبدیلیاں ہوتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مراحل کو جاننے والا ہے۔ اللہ پاک کو تمام مرحلوں کا علم ہے، اور اللہ تعالیٰ کا علم ذاتی ہے، حقیقی ہے، قطعی ہے۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اللہ کی قدرتوں کے اندر غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔